شاہد صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے ہیں. جو کاغذی معاملات ہیں، قوائف ہیں، وہ جمع کروا دیے ہیں. اب جماعت رجسٹرڈ ہوگی. یہ جماعت کیسی ہوگی؟ کیا یہ جماعت اس آئیڈیالوجی یا اس سوچ کا مظہر ہوگی کہ سب اچھے لوگ ساری سیاسی جماعتوں سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یا یہ جماعت عوامی حقوق کا پرچار اس طرح کرے گی کہ یہ تھڑے کی جماعت ہوگی، چوک چوراہے کی جماعت ہوگی، گلی کوچے کی جماعت ہوگی، میسز کی جماعت ہوگی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت کم اور تھنک ٹینک زیادہ ہوگا جس کی سفارشات اور مشورے بڑے جاندار ہوں گے؟ دیکھیں، سیاسی جماعت پاکستان میں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1952-53 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس جس کا موڈ بنتا ہے وہ سیاسی جماعت بنا لیتا ہے. ابھی ہم پچھلے اگر 20-25 سال میں دیکھیں تو ہمیں اتنی غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی سیاسی جماعت بنی، نیشنل پارٹی، فلاپ، اتنے الیکٹیبلز اکٹھے ہو گئے، لگتا تھا کہ اگلا اقتدار بس ان کا ہے. لیکن جب الیکشن ہوئے تو پتہ چلا کہ جتوئی صاحب خود بھی نہیں جیت پائے اور ان کو پھر کہیں اور سے الیکشن لڑنا پڑا. اس کے بعد ایک چٹھا صاحب، محمد حسین چٹھا صاحب تھے، بزرگ سیاستدان، ان کی سربراہی میں ایک مسلم لیگ بنائی گئی. وہ آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی پارٹی. پھر حامد ناصر چٹھا صاحب کی سربراہی میں ایک سیاسی جماعت بنی. پھر میاں محمد اظہر صاحب کی سربراہی میں ایک مسلم لیگ کاف وجود میں آئی، قائد اعظم. وہ اتنی پاورفل جماعت تھی کہ وہ جماعت بنی اور چند ہی مہینوں میں اقتدار میں آ گئی اور چاروں صوبوں میں اور مرکز میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ اقتدار میں آ گئی. اور میاں اظہر صاحب فارغ ہو گئے. فارغ ہو گئے. پہلے میاں اظہر صاحب فارغ ہوئے، اس کے بعد جماعت فارغ ہوئی، اور اب جو ہے وہ فارغ التحصیل ہے. اب یعنی حد یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اس کے صدر تھے اور پرویز الہی صاحب بھی اس جماعت سے نکل گئے. وہ اپنا دھڑا جو ہے وہ لے گئے. لیکن نمائندگی تو ارشاد صاحب ان کی ہے اب بھی. وہ ایسے ہی ہے نا، وہ بس ٹھیک ہے پارلیمان میں. ہاں بالکل. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ہے، کیوں ہے. تو MQM بنی، وہ بھی قومی جماعت بنانے کے موڈ میں تھے، لیکن وہ کراچی حیدرآباد سے آگے نہیں نکل سکے. ہاں، لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. جی، پچھلے الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا. اصل یہ ہے کہ کیا یہ جماعت تناور درخت بنے گی؟ اگر تو یہ گملے میں پیدا ہونے والا پودا ہے تو یہ تناور درخت نہیں بن سکتا. یہ گملہ کس کا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ واقعی کھلے میدان میں، کھیت کھلیان میں جو ہے پودا لگایا جا رہا ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. ایک پودے کو چنار کا درخت آپ نے بنانا ہے یا وہ جو ہے گملے کا ایک ہوگا مصنوعی پودا جو موسم کے ساتھ ہی خار و خس رہ جائے، پھر وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے. وہ جب عمران خان صاحب نے PTI بنائی تھی تحریک انصاف، تو ایک جملہ کہا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ نے، وہ تاریخی جملہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں توقع کروں گی کہ عمران خان، کیونکہ کپتان مشہور تھا، کپتان جو ہے میچ فکسنگ نہیں کریں گے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب صاف ستھرے آدمی، ان کی شہرت یہی ہے، صاف ستھرے ایک سیاستدان کی ہے. تو اگر تو وہ اس نقطہ نظر سے سیاسی جماعت بنا رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو مسائل ہیں ملک کے اور بحران ہیں ان سے سیاسی جمہوری آئینی تقاضوں کے مطابق نمٹنا چاہتے ہیں، آئین کی پابندی، جمہوری اصولوں کی پاسداری اور سیاست کے جو مسلمہ روایات ہیں ان کے مطابق یہ جماعت بنا رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. جہاں یہ باتیں سنی ہیں کہ ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ ہیں، اگر یہ انہی ایوانوں میں، انہی بیٹھکوں میں یہ
فارمولہ طے پایا ہے تو پھر اس کے کوئی کامیابی کے امکانات نہیں، مجھے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی سیاسی جماعت کی گنجائش ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا جب دیکھنا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نہ سیاسی جماعت کا کوئی کنونشن سامنے آیا ہوا ہے۔ ری امیجننگ پاکستان کتنے کنونشن؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو سیاسی جماعت تو نہیں تھی نا، وہ تو ایک سیمینار ہوئے، اس طرح کے سیمینار تو روزانہ ہوتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہ سیاسی جماعت کا کوئی کنونشن ہوا ہے، نہ سیاسی جماعت کا کوئی منشور اور ایجنڈا سامنے آیا ہے، نہ سیاسی جماعت کا کریں گے نا اس کا اعلان۔ میں بات سنو، میں جو بات پوری کرنے تھا نا، سیاسی جماعت کی رجسٹریشن پہلے کرائی جا رہی ہے۔ یہ وہ جو ہے نا گھوڑے کے آگے تانگا باندھنا، تانگے کے آگے گھوڑا ہوتا ہے نا، یہ تانگا آگے ہے اور گھوڑا پیچھے ہے، حالانکہ گھوڑے کو آگے ہونا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میرا جو سوال ہے اگین وہی ہے اسی جگہ پہ۔ دیکھیں، جو پاکستان کی سیاست ہے نا، وہ ریفارمز تو ضرورت ہیں پاکستان کی، لیکن جو طرز سیاست ہے، جو انداز سیاست ہے، وہ وہی ہے، للکار والا، عوام ابھی تک نعرے والا۔ ان دو گروپوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سمجھ لیجیے، یا دو گروپوں میں سے کے ہی میں تقسیم ہے۔ یہ جب تک گروپنگ نہیں ٹوٹتی اور کوئی ایک فریق کمزور نہیں ہوتا، یا تو یہ فرض کر لیا جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سکوپ ختم ہو گیا ہے، یا یہ فرض کر لیا جائے کہ تحریک انصاف تحلیل ہو چکی ہے۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے، وہ کس کی جگہ لینا چاہتے ہیں، یہ جب منشور سامنے آئے گا، پروگرام سامنے آئے گا، اس وقت ہم فیصلہ کر پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب، محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون، یہ تمام باتیں ہوئیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ پاکستان کے وزیر اعظم کا مثبت رہا ہے، اور اس دورے سے بالخصوص اقتصادی تعاون کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس دورے کے بعد ہمیں سرمایہ کاری آتی نظر آ رہی ہے؟ سعودی عرب کچھ وزیر اعظم کے لیے اوور ویلمنگ جسچر شو کرے گا، کچھ ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے؟ اچھا دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات کی نوعیت ہے، اس کی روشنی میں یہ بالکل بلا کسی جھجک کے کہا جا سکتا ہے کہ دورہ بہرحال کامیاب ہوگا۔ ویسے بھی ہر حکمران کا دورہ کامیاب ہوتا ہے، روایتی طور پر کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی دورہ ناکام ہوا ہو، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہیں کہ اس میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ یہ جو $5 ارب کی سرمایہ کاری کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ سابقہ دور حکومت میں اس سے زیادہ $9 ارب کی سرمایہ کاری کا ایک فیصلہ ہوا تھا، وہ اس بیل منڈے نہیں چڑھی، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اصل میں جو سعودی عرب ہے، اب وہ بالکل جو جدید رجحانات ہیں اس کے زیر اثر ہے، اور اب ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے ان سے کسی امداد کی، کسی گرانٹ کی، کسی صدقہ خیرات کی۔ وہ سرمایہ کاری کریں گے، اور سرمایہ کاری بھی ان منصوبوں میں جہاں ان کا فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہوگا لیکن ان کا فائدہ ہو۔ اب ہم اس حوالے سے کیا پلان ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا منصوبہ ہے جس میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور ان کے لیے اور ہمارے لیے مفید ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ وہ تو پیسہ سعودیوں کے پاس ہے، وہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔